له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 147 آپ کے سامنے 48 تلاوت کی۔ اب یہاں سے چونکہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیل سے ذکر کرنا یہ تسلی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرا پاک پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھ لیں اور آپ کے اوپر آنے والے مصائب دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور دشمن وہ ناکام ہو گیا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو تیرے دشمنوں کو بھی ایسے نابود کر دوں گا کہ جن کا نام اور نسبت ہی کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اور ایسے ہی اللہ نے کیا کہ ابو جہل کو اور عتبہ اور شیبہ کو ایسے نابود کر دیا کہ ان کی نسبت کو ان کی اولاد بھی اپنے ساتھ لگانا پسند نہیں کرتی۔ تو یہ تسلی کے لیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر اللہ رب العزت نے انہیں بلایا توریت دینے کے لیے۔ جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، یہ سنیارا تھا۔ اس نے فرعونیوں سے لیا ہوا جو سونا تھا، یہ وادی تیہ میں جب پہنچے وہاں پر اس نے ان کو کہا کہ یہ تو تمہارے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ انہوں نے جلدی اس کے حوالے کر دیے، جمع کیا اس کے پاس سونا۔ یہ سنیارا تھا، اس نے اس سے ایک بچڑا بنا لیا، ٹھیک ہے، بچڑا بنا کے اس کو ایسے یوں اونچی جگہ پہ رکھ کے اس طریقے سے بنایا کہ ہوا جب کراس ہوتی تھی اس میں تو وہ باں باں کی آواز نکالنا شروع کر دیتا تھا۔ تو قوم سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا الہ ہے، موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے، یہ وہ طور پر گئے الہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو قوم کو اس پہ لگا دیا، اس کی عبادت پہ، اس کا ذکر کیا قرآن نے۔ فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیا قوم موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد، یعنی وادی تیہ میں چلے جانے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، من حلیہم، ان کے زیورات سے، عجلاً جسدا لہ خوار، ایک بچڑا بنایا، ایک بدن تھی، لہ خوار، اس کے لیے ایک آواز تھی، گائے کی ایک آواز تھی۔ علم یروا انہ لا یکلمہم، آیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی یہ جو بچڑا ہے اللہ فرماتے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس سے بات نہیں کر سکتا۔ ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اسے الہ بنا لیا ہے۔ وکانوا ظالمین، اور ہے یہ ظلم کرنے والے، ظالم ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ڈال دی گئی ان پر ندامت، ان کے ہاتھوں میں ندامت ڈال دی گئی، یا دوسرا معنی وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ریزہ ریزہ کیا اور ان کے جولیوں میں ڈال دیا، ہاتھوں میں ڈال دیا، دونوں معنی ٹھیک ہے، یا ندامت ڈال دی گئی یا اس بچڑے کو ریزہ ریزہ کر کے جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں ڈال دیا۔ تو
تو یہ کیا ہو گئے؟ پچھتاوے میں آ گئے، پچھتا گئے، پشیمان ہوئے۔ فرمایا وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور دیکھ لیا انہوں نے کہ بے شک قد ضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے گمراہی والا کام کر دیا ہے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، تو کہنے لگے قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، اگر اللہ نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ربنا، ہمارے رب نے اگر ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہیں بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نادم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، ہمیں معاف نہیں کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب لوٹ آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، غصے سے بھرے ہوئے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، غصے سے بھرے ہوئے حالت میں واپس لوٹ آئے۔ پتہ لگ گیا کہ قوم تو پیچھے گمراہی پہ لگ چکی ہے۔ قالت، کہنے لگے، بئس ما خلفتمونی، بہت ہی بری خلافت کیا آپ نے میرے پیچھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل میں پھر یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے یہ واقعہ، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا قال بئس ما خلفتمونی، بہت ہی برا ہے جو تو نے میرے بعد، من بعدی، میرے بعد میرے جان نشین بنے ہو۔ بہت ہی عجیب جان نشینی کی ہے، میں نے تجھے اس قوم میں چھوڑ دیا تھا، ان کا خیال رکھنا ہے، اور قوم تو گمراہی پہ لگ چکی ہے۔ عاجلتم امر ربکم، آیا کیوں تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کر دی ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور رکھ دی موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں۔ اس کے ویسے اکثر تفسیروں میں معنی لکھا ہے مفسرین نے، أَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور پھینک دی موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں۔ توریت لے کے آئے نا اللہ کی طرف سے، تو وہ پھینک دیے۔ پھینکنا مطلب نہیں ہے، القا کا مطلب پھینکنا نہیں ہوتا ہے، رکھ دیے۔ یا اگر یہ پھینکنا مطلب ہو بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دینی حمیت اور غیرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اتنے جلالی پیغمبر تھے، اتنے شدید غصے میں آگے کہ ان کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے اور وہ تختیاں کیا ہو گئی ہے، ہاتھوں سے گر پڑی۔ لیکن اس طرح نہیں کہ توریت اللہ کی کتاب کی پھینک دی ہے اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر ہے، تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور القا کا مطلب پھینکنا نہیں ہوتا ہے، رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ میں نے بتایا تھی سورۃ القصص کی وہ آیت جس میں دو بشارتیں ہیں، دو اس میں جو ہے نا نہیین، وہ بشارتین، تو وہ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ڈرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، اگر تو ڈرے، تجھے اس کے بارے میں ڈر محسوس ہو، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں کیا کر دے؟ رکھ دے اور ادھر ڈال دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صندوق میں ڈال کے ادھر پھینک دو دریا میں، نہیں، اس کو آرام سے رکھو تاکہ وہ صندوق جائے آگے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لفظ وہاں پہ فَأَلْقِيهِ، یہاں پر بھی تو فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور رکھ دی توریت کی وہ تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے ان سے، لیکن مسئلے دو تھے۔ ایک یہ کہ وہ انتہائی جلالی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسری جو مین بات ہے وہ امیر تھے، ٹھیک ہے نا؟ تھے تو چھوٹے لیکن وہ امیر تھے، تو ان کو غصہ آیا اور غصے سے سر کے بالوں سے اپنے بھائی کو پکڑا اور داڑھی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ تو فرمایا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن امّا، کہنے لگے حضرت ہارون علیہ السلام، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا ہے، مجھے کمزور بنا دیا انہوں نے۔ ابن امّا، اے میرے ماں کے بیٹے، یہ کیوں کہا؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ وہ ماں شریک بھائی تھے، اس لیے کہا میری ماں کے بیٹے، باپ شریک
شریک نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ باپ بھی ایک ہی تھا ان کا اور ماں بھی ایک ہی تھی، یہ ایک ماں باپ کے بیٹے تھے دونوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ لیکن ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ ٹھیک ہے نا، ماں کے بیٹے اس لیے کہ ماں کے دل میں ترحم باپ کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن رشتوں ان محبتوں کے تقاضے الگ الگ ہے۔ تو ماں کے دل میں، ماں نام ہی ترحم کا ہے، رحم دلی کا ہے، تو کسی سے کہے وہ میرے ماں کے بیٹے تو ویسے اس کے دل میں رحم دلی آ جاتی ہے اور وہ نرمی آ جاتی ہے۔ ماں کی محبت حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم کا معنی کرتے ہوئے اس کی تفسیر میں کہ اس رحمان اور رحیم میں دو محبتوں کی طرف اشارہ ہے، والدین کی، ماں باپ کی محبت۔ دنیا میں انسان کے لیے یہی محبت ہوتی ہے کہ جب آنکھ کھلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ باپ کی محبت، ماں کی محبت، لیکن دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بیٹے تکلیف میں وقت گزارے، میرا بیٹا کانٹوں پر چلے لیکن اس کو کمال مل جائے، ہاں سختیاں برداشت کرے، مشقتیں برداشت کرے لیکن اس سے مل کے آ جائے، کمال مل جائے۔ اور ماں کی محبت بھی محبت ہے لیکن تقاضا الگ ہے، وہ کہتی ہے بچہ کو تکلیف کوئی نہ ملے پھر بھی کمال ملے، ہاں کمال ملے، کمال ملے یا نہ ملے، تکلیف نہ ملے۔ یہ ماں کی کیوں دیکھا ہوگا اپنے باپ بچوں کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے، اٹھ جاؤ وضو کر نماز کے لیے جا، اٹھو مدرسے جا، والدہ کے دل میں اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نیند سے نہ اٹھے، یار چھوڑ دے خیر ہے پڑھ لے گا، یا جھوٹ بول کے بعض اوقات کہہ دیتی ہے پڑھ لیا اس نے اور یہ، تاکہ اس کی آرام میں خلل نہ آئے، نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ محبت تقاضا الگ الگ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا میں باپ والی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے کہ بندہ تو نے سردی میں اٹھ کے وضو کرنا ہے، تو نے روزے رکھنے ہیں، گرمیوں کے رکھنے ہیں، سخت تکلیفیں برداشت کرنی ہے، اور آخرت میں پھر ماں والی محبت کروں گا، کرنا کچھ نہیں پڑے گا اور تمہیں کمال ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اس لیے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، تاکہ اس کے دل میں رحم دلی آ جائے اور میرے ساتھ یہ معاملہ نرمی والا کرے۔ تو فرمایا ہارون علیہ السلام نے قال ابن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، میں نے قوم کو صحیح خوب سمجھایا ہے، میں نے خوب اپنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا، یہ میرے اوپر غالب آ گئے، میرے اوپر غالب آئے، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کوشش کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ قوم انہیں قتل کرنے پر آ گئی، انہیں سمجھانے میں، اللہ کے نبی تھے وہ بھی، بہت کوشش کی۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو نہ خوش کر میرے اوپر دشمنوں کو، اس لیے بھائی بھائی کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، دشمن خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل کے ماحول میں تو تماشگیر اتنے زیادہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں کب بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، اب فوت ہو گئے، ان کی ایک بات میں نے ایک چٹھی پر لکھی ہوئی اپنے پاس ڈائری میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے بھتیجے کو بلا کے کہتے کہ آپ میرے قریب آ جائیں، حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بھتیجے کو بلائے، ان کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا، تو اس سے کہا کہ اگر باہر دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہو تو گھر میں تھوڑی بے غیرتی برداشت کیا کرو، ہاں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ مسئلہ تھا، تو اس نے اپنے ایک بھتیجے سے کہا دوسرے کے متعلق کہ اگر باہر راج کرنا چاہتے ہو تو پھر گھر میں تھوڑی بہت بے غیرتی برداشت کیا کرو، اتنے بھی نہ بنو کہ اگر کسی سے گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تو تم، ہاں بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کہیں یہ بڑا ہے بھائی مجھ سے، چھوٹے سے ہو جائے اسے معاف کر دینا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے گھر میں، تاکہ اتفاق اور اتحاد کی یہ فضا قائم رہے، ورنہ تماشگیر اسی انتظار میں اور طاق میں ہوتے ہیں کہ کب اس گھر سے شور اور شرابے کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دشمن خوش ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، پس نہ خوش کر میرے اوپر دشمنوں کو، کیوں خوش کر دے، آپ مجھے پکڑیں گے تو کیا ہوگا، دشمن خوش ہو جائیں، او پرا لڑ پڑے، وَلَا تَجْعَلْنِي
وجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے نہ بنا قوم ظالمین میں سے۔ قال رب اغفر لی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے اللہ مجھے معاف کر دے، وَلِأَخِي، اور میرے بھائی کو بھی معاف کرے، ہاں میری بھی بخشش کر، میرے بھائی کی بھی۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور داخل کر دے ہمیں اپنی رحمت میں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو بنا لیا، الہ بنایا، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کو ضرور پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب، غصہ پہنچے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جھوٹ باندھنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثُمَّ تَابُوا، پھر توبہ کیا، مِن بَعْدِهَا، اس کے بعد، وَآمَنُوا، اور ایمان لائے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو لیے وہ توریت کی تختیاں، وَفِي نُسْخَتِهَا، اور اس میں لکھا ہوا تھا، ہدن، جس میں ہدایت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، ہم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 بندے، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے وقت مقرر کے لیے، ہمارے اس مقام کے لیے جہاں ہم نے بلایا تھا کہ 70 لوگوں کو، 70 آدمیوں کو اکٹھا کرو، لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر 70 بندوں کو اب لے آؤ قوم سے، تاکہ اس غلطی جو انہوں نے کی ہے اس کی معافی طلب کرے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی معذرت کرے۔ تو فرمایا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قَالَ رَبِّ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے ربا، لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ، اگر تو چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا اس سے پہلے، وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، آیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس وجہ سے جو بے وقوفوں نے کام کیا ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے آزمائش ہے، تضل بها من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، ہماری بخشش کرے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم کرے، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ نے بلایا تو زلزلے نے پکڑ لیا، معافی کے لیے وہ بلائے ادھر مار دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ مختصر بات ہے، دوسرے مقام پہ تفصیل موجود ہے۔ جب یہ اللہ نے فرمایا ان کو معذرت کے لیے لیا، 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، جب لے کے گئے وہاں پہ تو معذرت کے بجائے انہوں نے کہا ہم آپ پہ ایمان تب لے کے آئیں گے اللہ ہم سامنے دیکھ لیں۔ ایسے ناشکرے تھے نا کہ حد ہو گئی ہے نا۔ ادھر اللہ نے بولا چلو معاف کر دیا، لیکن ان کو معذرت کے لیے لے آؤ۔ جب وہاں لے گئے 70 بندوں کو، انہوں نے کہا حتی نر اللہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا، آسامی سامنے تک نہ جانے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے، ان پہ زلزلہ آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ ان کو اگر ہلاک کرنا تھا تو مجھے اور ان سب کو اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ اب میں 70 آدمیوں کو پہلے جب میں کوہ طور پہ آ گیا ہوں تو وہ پیچھے کیا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جب میں آ گیا ہوں ادھر اور ان کے 70 بندوں کو لے کے آ گیا ہوں، وہ کہیں گے تو نے انہیں مارنے کے لیے لے کے گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ تو اگر ہلاک ہی کرنا تھا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنۃ نیکی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھلائی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری طرف
ہونے والے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے اوپر تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے تو میں دوں گا، نہیں کہیں گے تو نہیں دوں گا، یہ میرے اختیار میں ہے، اور جسے میں چاہوں گا عذاب دوں گا۔ وَرَحْمَتِي، اور میری رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز کو وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، پس میں لکھتا ہوں اسے لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے يَتَّقُونَ جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے، الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ وہ نبی کے پاتے ہیں وہ ان کو مکتوباً لکھا ہوا، عندهم فی التوراۃ ان کے پاس توریت میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرهم بالمعروف انہیں حکم دیتا ہے معروف اچھائی کا، وینہاہم عن المنکر انہیں منع کرتے منکرات سے، ویحل لهم الطیبات اور حلال کردہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث اور گندی اور حرام چیزیں ان پہ حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اصرہم اٹھاتا ان سے ان کا بوجھ، والاغلال التی اور وہ توق کانت علیہم جو ان کے اوپر ہیں، افالذین پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے بھی اس نبی پر، وعزروہ اور اس کی رفاقت اختیار کی ہے، ونصروہ اور اس کے دین میں اس کی مدد کی ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اتباع کی اس نور کی، الذی انزل معہ جو اس کے ساتھ اترا ہے، اولئک هم المفلحون یہی لوگ یہ کامیاب ہونے والے۔ یہاں اس آیت میں نور کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو نور کہا گیا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں لیکن یہ کہتے نہیں، جدھر نور ہو اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور وہ نور ہے۔ فرمایا واتبعوا النور الذی اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی، الذی انزل معہ وہ نور جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اترا ہے، جو اس پہ کیا کیا ہے، ہاں اس پہ ایمان لائے۔ تو فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔